مصیبت کو نہ تو دعوت دینی ہے، اللہ بچائے، نہ مصیبت کو مدافعات کرنے پر قدرت ہونے کے باوجود مدافعات میں کوتاہی کرنی ہے۔ مدافعات اتنی بس میں ہے وہ پوری کرو۔ پھر جب غیر اختیاری طور پر سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود، ساری مدافعات کرنے کے باوجود، دعائیں کرنے کے باوجود کہ اللہ ٹلا دیجیے مصیبت، اس کے باوجود آ گئی، اب جو صبر کرو گے تو اس صبر میں کی وجہ سے اس مصیبت میں نورانیت ہوگی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور اگر یہ نہ کیا تو پھر اسباب اختیار نہ کیے تو کیا ہوگا؟ اس مصیبت میں ظلمت ہوگی، تاریکی ہوگی، نور نہیں ہوگا۔ یہ بات حضرت نے بیان کی۔ اللہ، یہ بھائی ملیں گی کہیں اور باتیں حضرت والا جیسی، جس طریقے سے تجزیہ کر کے ایک ایک چیز کا اس طرح بیان فرماتے ہیں تو کہیں ملنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائی ہے یہ بات۔ ایک تو یہ بات ہے، ایک دوسری جگہ پر بات حضرت نے فرمائی ہے، وہ یاد آ گئی، یہاں اگرچہ مذکور نہیں ہے لیکن ہے پر محل۔ یہ جو ہوتا ہے کہ مصیبت بعض اوقات اپنے کسی سابق بدعملی کا انجام ہوتا ہے، بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، العیاذ باللہ، کسی بدعملی کی سزا ہو جو مصیبت آتی تو ظاہر ہے سزا کے اندر تو نور نہیں ہوگا، جو بدعملی کی وجہ سے آئے گی وہ سزا ہوگی، سزا کے اندر تو نور نہیں ہوتا۔ اور جو مصیبت کی سزا نہیں ہوتی اس کے اندر نور ہوتا ہے، اس کے اوپر صبر اور اجر ملتا ہے۔ تو کون سی مصیبت ایسی ہے جو عذاب ہے العیاذ باللہ، جو سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور کون سی مصیبت ایسی ہے جو سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے بھیجی۔ تو اس کا حضرت نے فرق بیان فرمایا، جو فرق یہ ہے کہ جب کبھی مصیبت اور تکلیف کے آنے کے بعد اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو، مصیبت آ گئی لیکن ساتھ ساتھ دعا کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، یا اللہ دور فرما دیجیے، اور رجوع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، پہلے سے زیادہ طبیعت جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف منیب ہے، انابت کر رہی ہے، رجوع کر رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، نفلیں پڑھ رہی ہے، صلاۃ الحاجہ پڑھ رہی ہے، جی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ مصیبت جو ہے یہ عذاب نہیں، یہ مصیبت ہے جو انشاءاللہ تمہارے درجات کی بلندی کے لیے آئی، ترقی درجات کے لیے آئی، کیونکہ اگر عذاب ہوتا تو رجوع کی طرف توفیق نہ ہو۔ اور وہ مصیبت یا تکلیف جس میں اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کم ہو جائے، اور آدمی اپنے فرائض سے غافل ہو جائے اور بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے اللہ بچائے دل میں شکوے شکایتیں پیدا ہونے لگے، تو معلوم ہوا کہ یہ جو مصیبت آ رہی ہے یہ اللہ بچائے کسی بدعملی کی سزا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے اس مصیبت میں کہ آدمی غفلت کے ساتھ نمازیں چھوڑ، معمولات ترک ہو گئے، نمازیں چھوٹ گئی، اور جو اپنے عبادات انجام دیا کرتا تھا وہ چھوٹ گئی۔ کیوں چھوٹ گئی؟ اس وجہ سے نہیں کہ وقت نہیں ملا، یا اس وجہ سے نہیں کہ اس مصیبت کو دور کرنے کے کام میں اتنا مشغول ہوا کہ وقت نہ ملا، نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اس مصیبت کے آ جانے کے بعد طبیعت پر ایک جو ہے مایوسی طاری ہو گئی ہے،
ایک بے حسی طاری ہو گئی ہے، سستی طاری ہو گئی ہے، وقت مل رہا ہے مگر نہیں جاتا نماز، وقت میں جو مل رہا ہے مگر رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا، تو یہ علامت ہے کیسی؟ یہ علامت ہے، اللہ بچائے، اس بات کی کہ یہ مصیبت جو آئی ہے سزا ہے لگا۔ یہاں یہ بات میں نے بیچ میں ضمناً کہہ دی، لیکن اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات معمولات ترک ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن وہ غفلت کی وجہ سے نہیں چھوٹتی، مجبوری کی وجہ سے چھوٹتی۔ مجبوری ہے کہ بھائی کیا کریں، مصیبت آ گئی تھی، اب دشمن کا مقابلہ تھا تو اب اگر وہاں سے اٹھ کے نماز کے لیے جاتے تو جان جاتی، یہ مجبوری پیش آ گئی، تو اس واسطے نماز قضا ہو گئی۔ اس کے قضا ہونے سے کچھ نقصان نہیں، نہ اس سے درجات میں کمی آتی ہے، نہ اس سے نورانیت میں کمی آتی ہے، نہ اس سے مصیبت کے عذاب ہونے کا تاثر ملتا ہے۔ خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی نمازیں قضا ہوئی کہ نہیں ہوئی دشمن کے مقابلے کے دوران؟ یا یہ کہ میں بیمار ہو گیا تھا، اب بیماری کے اندر آپریشن کرنا تھا، آپریشن تھیٹر کے اندر لیٹا ہوا ہے اور بے ہوش ہے یا وہ ہے، اس کی وجہ سے نماز چلی گئی، تو وہ چلی گئی تو اس سے کوئی انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا اور اس سے کوئی نورانیت میں کمی نہیں آئے گی۔ تو جو مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائیں معمولات یا فرائض تک بھی چھوٹ جائیں تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے ان نمازوں کے ترک ہونے کا اور معمولات کے ترک ہونے کا جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں چھوٹی، بلکہ اس وجہ سے کہ مصیبت کے آنے کے بعد طبیعت پر ایک بے حسی طاری ہو گئی، غفلت طاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ سرد پڑ گیا، اس کی وجہ سے باوجود کہ وقت تھا جا سکتا تھا نماز پڑھنے، قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، نماز پڑھنے جا سکتا، نہیں گیا، اب پڑھا رہا۔ ہوتا ہے نہیں بعض اوقات، یہ اللہ بچائے یہ کیفیت ہوتی ہے جب غم و صدمے کا عالم ہوتا ہے، تو بعض اوقات یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ آدمی اچھا خاصا بڑا چنگا ہے اور اس کے باوجود نماز پڑھنے جا رہا، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اللہ بچائے یہ مصیبت کیا ہے، یہ سزا ہے۔ اور جب یہ اس کا احساس ہو جائے تو علاج بھی اس کا یہی ہے، کیا ہے کہ چاہے دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، دل پر آرے چل رہے ہو، لیکن عبادات کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کسی مصیبت کے موقع پر، غم کے موقع پر، صدمے کے موقع پر اگر تم اپنا جائزہ لے کر دیکھو اور محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی اس میں تو میرے غفلت طاری ہو گئی ہے اور میرا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں بحال رہا ہے، تو اس سے خطرہ ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ میرے لیے عذاب نہ ہو یہ مصیبت، تو فوراً اس کا علاج کرو۔ علاج بھی فوراً یہی ہوگا، کیا ہوگا کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع شروع کر دو، جو معمولات چھوٹ رہے ہیں ان کو شروع کر دو، چاہے تکلیف ہو، چاہے صدمہ ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے دل پہ آرے چلیں، کچھ بھی ہو جائے مگر اس کو شروع کرو۔ نماز چھوٹ گئی، نماز پڑھو، معمولات چھوٹ گئے وہ کرو۔ علاج بھی ہے، جب وہ کر لو گے تو الحمدللہ وہ اس کے اثرات مٹ جائیں، وہ تمہارے لیے پھر ثواب بن جائے گا۔ بس یہی تلاش خراش چلتی ہے اس راستے میں۔ وہاں فرماتے ہیں کہ اندری راہ می تراشو می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباد۔ یہ طریق جو ہے نا، یہ تصوف والا، سلوک والا، یہ کیا ہے، اندری راہ می تراشو می خراش، یہ تلاش خراش چلتی رہتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ کسی وقت ایسے آ جاؤ گے کہ کامل مکمل ہو گئے، اب اس کے بعد کسی اضافے کی ضرورت نہیں، کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں، نہیں، یہ تو چلے گا، ساری عمر چلے گا، یہ ساری جنم کا روگ ہے یہ کہ تراشو اندری راہ می تراشو می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آخری سانس تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر مت بیٹھنا، یہ تلاش خراش چلتی رہے۔ غور کرتے رہو کہ میرا طرز عمل کیا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہوں اور خوشی آتی ہے تو کیا کرتا ہوں، تو یہ سب تلاش خراش کرتے رہو تو انشاءاللہ تعالی۔ اور جب یہ بات حاصل ہو گئی
یعنی مصیبت جو ہے وہ اس میں نورانیت پیدا ہو گئی. کس بات سے پیدا ہو گئی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر راضی ہونے سے ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جو اجر رکھا ہے اس اجر کے تصور سے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ عارف ایسی مصیبت میں بھی دل میں شاد ہوتا ہے، ظاہر میں مغموم. کیا مانا؟ کہ ظاہر اعتبار سے تو صدمہ ہے، آنسو بھی بہہ سکتے ہیں، آہیں بھی نکل سکتی ہیں، سمجھے نا، اور ظاہر کوئی دیکھے تو مغمومی معلوم ہوگا. لیکن کیونکہ عقلاً اس بات پر مطمئن ہے، عقلاً اس بات پر مطمئن ہے کہ فیصلہ انہی کا برحق ہے، مشیت انہی کی ہے، حکمت انہی کی ہے، مصلحت انہی کی ہے، جو کچھ وہ فیصلہ کریں گے فائدہ اسی میں ہے. میں کیا، میری سمجھ کیا، اور میری عقل اور فہم کیا. تو جب یہ سمجھ لے گا تو چاہے آنسو بہ رہا ہو، چاہے کچھ ہو رہا ہو، دل میں صدمہ ہو رہا ہو، لیکن ان کے فیصلے پر جب راضی ہوگا تو دل شاد ہو. یہ کہہ رہے ہیں دل، اس کا مطلب ہے دل شاد ہو.